خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ اگر تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب 26ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ اور خداوند کے ایک فرشتے نے فیلبوس سے کہا کہ اٹھ اور جنوب کی طرف اس راہ پر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، یہ بیابانی ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور دیکھو ایک حبشی خواجہ سرا جو حبشیوں کی ملکہ کنداکا کا معزز اور اس کے تمام خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، وہ اب واپس جا رہا تھا اور اپنی رتھ پر بیٹھا ہوا اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ پس روح نے فیلبوس سے کہا کہ نزدیک جا اور اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اور فیلبوس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میرا کوئی ہادی نہ ہو۔ پھر اس نے فیلبوس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سوار ہو بیٹھ، اور نوشتہ کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا: وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کو لے جایا گیا، اور برے کی مانند جو بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے، اسی طرح اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ پست حالی میں انصاف سے محروم رہا، کون اس کی پشت کا حال بیان کرے گا؟ کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ خواجہ سرا نے فیلبوس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے بتا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیا اپنے یا کسی اور کے؟ تب فیلبوس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کر کے اسے یسوع کی بشارت دی، اور راہ میں چلتے چلتے وہ کہیں پانی پر پہنچے۔ تب خواجہ سرا نے کہا کہ دیکھ، پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکے؟ فیلبوس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فیلبوس اور خواجہ سرا پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی سے نکلے تو فیلبوس روح خداوند سے اٹھایا گیا، اور خواجہ سرا نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تب وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا، اور فیلبوس اشدود میں آ نکلا، اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں بشارت دیتا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے سب قوموں، ہمارے خدا کو مبارک کہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 66، اس کی 8ویں سے 9ویں، 16ویں سے 17ویں اور پھر 20ویں آیت۔ اے قوموں، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی حمد کی شہرت بیان کرو۔ اس نے ہماری جان کو زندگی بخشی ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیا۔ تم سب جو خدا سے ڈرتے ہو آ کر سنو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے میرے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اسی کو پکارا اور اپنی زبان سے اس کی تمجید کی۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت ہی کو مجھ سے باز رکھا۔
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, कब्र में से जी उठा है। हालेलुया। मेरे जीजो आई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहाइफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।